حسین یا 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 حسین اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات محمد آج میں آپ سے آگے آنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن جو آگے نہیں آئے گا وہ بعد میں یقیناً پچھتائے گا۔ پر محمد وعلی محمد صلوات۔ جو آ رہے ہیں ان کو آنے دیجیے آگے۔ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ نمبر 33، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 72۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، امانت اور خیانت کے عنوان سے، اس کے ایک اور مرحلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ جانے ہمارے درمیان میں کتنے تذکرے ہوتے ہیں، اور جو ذکر ہونا چاہیے، جو تذکرے ہوتے ہیں، یہ کیوں نظر انداز ہو جاتے ہیں، یا اس کو ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، اس کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی جاتی۔ بہرحال یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اپنے اصل موضوع اور ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو آج مجھے بیان کرنا ہے، اس سے پہلے ایک دو مسئلے اور ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امانت داری کتنی عظیم چیز ہے اور امانت داری کا مرتبہ اور عظمت کیا ہے۔
حدیثیں سنیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے آپ کو سنانے کے لیے، لیکن جتنا وقت آئندہ میرے پاس بچا ہے کوشش کروں گا کہ جو باتیں ائمہ معصومین نے فرمائی ہیں، ارشاد کی ہیں، وہ تمام احادیث زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ آپ جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں، سبھی کہتے ہیں، میں نے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مومن کون کہلاتا ہے؟ جو سب سے بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ دار ہو۔ دنیا میں کتنے نمازی پائے جاتے ہیں، کتنے روزہ رکھنے والے پائے جاتے ہیں، کتنی مسجدیں بھری رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن کیا واقعاً روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، نماز کی فضیلت، نماز کی عظمت، جو کچھ بھی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس لیے مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا واقعاً نماز پڑھنے والا پکا مومن کہا جاتا ہے؟ 100 آدمی، 1000 آدمی، حج میں 30 لاکھ آدمی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حجاج کرام پوری دنیا سے آتے ہیں، کم سے کم 10 لاکھ 15 لاکھ حاجی ایک ساتھ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت میں سب شریک رہتے ہیں۔ یہ 10 کے 10 لاکھ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ماہ رمضان میں پورا حرم مکہ شریف چھلکتا رہتا ہے روزہ داروں سے۔ کیا واقعاً یہ دنیا کے چھٹے ہوئے منتخب روزگار نمازی، پرہیزگار، متقی اور مومن ہیں؟ 10 لاکھ آدمی جو امام حرم کے پیچھے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی غلط نہیں ہے، سب نیک، عادل، شریف ہیں، متقی، پرہیزگار ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ تو ہمارا ماحول، مزاج، مسلمانوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم جس کو مسجد میں دیکھتے ہیں، جس کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، حج کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو ہم نیک، شریف کہتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، میرا لیے ایک حج کا ٹاپک ہے، لیکن آپ خود جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ حج میں بھی کیسے کیسے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جب پیغمبر کی بزم میں اس طرح کے لوگ موجود تھے، تو آج اگر خانہ کعبہ کے پاس ایسے ویسے پہنچ جائیں تو کون سی تعجب کی بات۔ لیکن حدیث سنیے کہ کسی کو کیسے پہچانا جائے کہ واقعاً مومن کون ہے، سچا کون ہے، دیندار کون ہے، اللہ کا رسول کا ماننے والا کون ہے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام نے حدیث ارشاد فرمائی، واقعاً اسلام کو بچانے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے، اسلام کی تبلیغ کا حق رکھنے والے صرف اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، رسالت کیا ہے، قرآن کیا ہے، تفسیر قرآن کیا ہے۔ امام نے فرمایا لا تغتروا بصلاتہم، ان کی نمازوں اور ان کے روزوں سے دھوکہ مت کھانا۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی ذمہ داری سے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مولا کا ارشاد ہے۔ کوئی مسلمان ہمت نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کی کہ نماز کے بارے میں انگلی اٹھا دے، لیکن جو محافظین نماز ہیں، جو مقیم الصلاۃ ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ امام نے فرمایا لا تغتروا بصلاتہم ولا بصیامہم، ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا۔ مولا، نماز اللہ کی بندگی، اتنی عظیم عبادت، کیا اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، دلیل سنو۔ اس لیے کہ ان الناس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے عادی بن جاتے ہیں، عادت ڈال لیتے ہیں، اگر اسے ترک کرتے ہیں استوحشا، تو انہیں وحشت ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، زحمت ہونے لگتی ہے۔ جو عادت پڑ گئی وہ پڑ گئی، اب اگر آدمی اس کو چھوڑے گا تو اسے وحشت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ سگریٹ ہم پیتے ہیں، عادت ہے، جب تک نہیں پیتی کیا کچھ صحت کمزور ہو گئی تھی، پینے کے بعد کچھ اور موٹے تازے ہو گئے، ایک ٹائم نہیں ملی تو چکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تمباکو کی عادت، دوسری عادت، بہرحال آپ گھبرائیے نہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن سچ بتائیے گا ایمانداری سے کہ اس میں عادت کے علاوہ اور کوئی چیز ہے؟
کوئی فائدہ ہے، کوئی صحت ہے، کچھ ہے، آدمی کا منہ بگڑتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن امام نے کیا کہا کہ انسان کبھی کبھی نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اذان ہوئی اور وہ مسجد میں نہ گیا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے الجھن ہونے لگتی ہے، وحشت ہونے لگتی ہے۔ بچپنے میں ماں باپ نیک تھے، خدا نے توفیق دی اور ماں باپ ایسے ماں باپ کی آغوش میں پلے کہ جو واقعا نمازی تھے، پرہیزگار گئے۔ جب کبھی مسجد جانے لگے، چلو بیٹا نماز کے لیے، چلو بیٹا نماز کے لیے، چلتے رہے اور نماز پڑھ کے آتے رہے۔ اور جب ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ہم خود بڑے ہو گئے، تو اب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں وحشت ہونے لگتی ہے۔ امام نے کہا کہ کسی نماز کو دیکھ کر، کسی کو مسجد میں دیکھ کر اس کے ایمان سے دھوکہ نہ کھانا، کسی کے روزے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ انسان وہاں جا رہا ہے عادت کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر۔ اگر نہیں جائے گا تو جیسے سگریٹ والا سگریٹ چھوڑ کے پریشان ہوتا ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے اسی طریقے سے پریشان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی جوان سوال کرتے ہیں، مولانا فلاں آدمی تو بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مگر وہ تو ایسا نکلا۔ امام نے، اسلام نے، دین نے، مذہب نے معیار کسی کے ایمان کو پرکھنے کا نماز اور روزے کو نہیں بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، نماز اور روزے کو معیار نہیں بنایا، بلکہ امام نے کیا کہا، وَلَٰكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ، بلکہ ان کا امتحان لو، اختبار کرو، انہیں پرکھو، دیکھو، سمجھو، بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، یہ بولنے میں کتنے سچے ہیں اور امانت داری کے کتنے پکے ہیں۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، انسان عادی ہو جاتا ہے، لہذا پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھو جب لین دین کرتے ہیں تو کیسا ہے، جب بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک گاہک آیا، اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرا آیا، اس سے تیسرا آیا، جتنے آدمی اتنی باتیں۔ امام نے کہا بصدق الحدیث، دیکھو دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ مسجد میں نہ دیکھو آگے نمازی ہے، دکان کے اوپر دیکھو، بزنس اور کاروبار کے موقع پر دیکھو۔ اور دوسری بات، اگر کسی کو پرکھنا ہو، دیکھنا ہو، تو اسے امانت اس کے حوالے کر کے دیکھو کہ یہ کتنا امانت دار ہے، پتہ چل جائے گا ایمان کے کتنے پانی میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ پتہ چل جائے گا یہ آدمی امانت داری کے کتنے پانی میں ہے، ایمان کے کتنی منزل پر ہے۔ اور جب پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا، وہ اس سے اندازہ لگا لو، اگر مومن ہے، اگر ایماندار ہے، صاحب امانت ہے، تو اس کا مطلب اس کی نماز نماز ہے، اس کا روزہ روزہ ہے، اس کا حج حج ہے، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اس کا خمس خمس ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو سمجھ لو یہ سب عادت ہے، پریکٹس ہے، وحشت سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تو جب ایک مومن، توجہ فرمائیے گا بزرگان گرامی، جب ایک مومن عام مسلمان کو اگر پرکھنا ہو تو مولا کہتے ہیں صدق حدیث کو دیکھو اور ادائے امانت کو دیکھو۔ اب اگر امیر المومنین کو پہچاننا ہو تو ہم کس طریقے سے پہچانیں گے؟ صبح کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، یہ بات 2-3 مرتبہ آ چکی ہے کہ ائمہ طاہرین، معصومین، قرآن، کتاب، اہل بیت، جب کبھی بھی ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بزرگ ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے امام ہیں، بس اب ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا ہے، صرف تعریف کیے جائیے اور فضائل بیان کیجیے، فضائل سنیے۔ یقیناً یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے یہ کیوں حاصل کیا؟ ایک سوال ہے جوانوں کے سامنے، مولا کائنات کو پیغمبر نے اپنا جانشین کیوں بنایا؟ تعلقات، دوستی، رشتہ داری یا کوئی اور چیز؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات پیغمبر کے ابن عم تھے، چچا زاد تھے، داماد تھے، لہٰذا پیغمبر نے آپ کو خلیفہ و جانشین بنا دیا، تو حضرت علی اکیلے بھائی تو تھے نہیں، جناب طالب وہ موجود نہیں تھے، جناب عقیل موجود تھے اس وقت تک، بعد تک زندہ رہے، جناب جعفر تھے، اور اس کے بعد مولا کائنات تھے۔ یہ تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابن عباس جناب عباس کے بیٹے تھے، دوسرے چچا زاد بھائی، اور بھی بہت سے چچا کے بیٹے تھے جناب پیغمبر اکرم کے۔ تو اگر رشتہ داری معیار ہوتا، بھائی ہونا معیار ہوتا، تو پیغمبر اکرم کے اتنے اور بھائی تھے، کزن تھے، تو کسی کو بھی بنا سکتے تھے، مولا کائنات کو کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں غور کیجئے ان سب چیزوں کے اوپر، مولا کائنات کو کیوں بنایا گیا؟ داماد تھے،
تو رشتہ داری کی بنا پر پیغمبر بنا رہے ہیں، دوستی کی بنا پر بنا رہے ہیں، تعلقات کی بنا پر بنا رہے ہیں، یا کسی اور چیز کی بنا پر بنا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو ہمیں بھی پھر اسی راستے کے اوپر چلنا پڑے گا۔ لہٰذا نہ ہم بیان کریں، نہ کسی کو جانے کی ضرورت ہے، ہمارا ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے۔ مولا خلیفہ بن گئے اور ہم ان کے ماننے والے بن گئے۔ نہیں عزیزان گرامی، علی علی کیوں بنے؟ مولا مولا کیوں بنے؟ دیکھیے گا حدیث اصول کافی باب نمبر 179، ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال اگر یہ مولا کی حدیث نہ ہوتی تو میں جرأت نہیں کر سکتا تھا جو پیغام میسج آخر تک اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابن ابو یعفور راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، مولا ابن ابی یعفور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ مولا نے کہا وعلیکم السلام وعلیہ السلام، ان کے اوپر بھی سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ پھر مولا نے فرمایا کہ جب تم ابن یعفور کے پاس جانا، توجہ فرمائیے گا، جب تم ابن یعفور کے پاس جانا تو ان سے کہنا انظر ما بلغ بہی، ذرا غور کرو، دیکھو، توجہ کرو، سوچو، سمجھو، خیال کرو، کوشش کرو، جستجو کرو، تلاش کرو۔ کس بات کی؟ اس چیز کو دیکھو، اس چیز کو تلاش کرو، اس چیز کے بارے میں غور کرو کہ مولا کائنات اتنے تمام صحابہ کے درمیان میں سے صرف مولا کائنات ہی پیغمبر کے اتنے قریب کیوں ہوئے؟ پیغمبر کے اتنے قریب صرف مولا کائنات ہی کیوں ہوئے؟ علی ابن طالب ہی پیغمبر کے اتنے قریب کیوں ہوئے؟ باقی دوسرے رشتہ دار وہ پیغمبر کے اتنے قریب کیوں نہیں ہوئے؟ اتنے اصحاب تھے، ایک سے ایک عظیم المرتبہ صحابی، جن میں ہر طرح کے صحابی موجود تھے۔ کسی سے خاندانی رشتہ داری تھی، کسی سے سسرالی رشتہ داری تھی، ہر طرح کے رشتہ دار بھی موجود تھے، تو وہ پیغمبر کے قریب کیوں نہیں آئے؟ پھر امام نے فرمایا ان سے کہو کہ دیکھو، غور کرو کہ پیغمبر کے قریب مولا کائنات کیوں پہنچے ہیں، اور جب تمہیں وہ چیز معلوم ہو جائے، تمہیں اس چیز کی خبر ہو جائے، فَأَلْزِمْهُ، تم اسی کو اپنا لو اور اسی کے مطابق رہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ مولا کائنات جب پیغمبر کے قریب ہوئے گویا خلیفہ اور جانشین بنے ہیں، پیغمبر کی نظر میں مولا کائنات کی جو اتنی اہمیت اور عظمت ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، حدیثیں نہ سنائی جاتی ہیں نہ ہم سنتے ہیں، لیکن کیوں ہے؟ میں ابھی منزل تک آؤں گا کہ مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ مولا کائنات پیغمبر کے بعد جو اس منزلت پر آئے ہیں، اس درجے پر آئے ہیں کہ کائنات میں مولا کے برابر کوئی نہیں آ رہا ہے، جہاں دوسرے فضائل ہوں گے، لیکن اس حدیث کے مطابق بصدق الحدیث، علی زبان کے ہمیشہ سچے ہیں، کوئی غلط بات زبان پر نہیں آئی، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور علی کی امانت داری اس منزل پر ہے کہ کوئی علی کی امانت داری کے برابر پر نہیں آ سکتا۔ پہلے حدیث میں سنا چکا ہوں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ان اللہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ، خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر امانت، صداقت زبان، صدق حدیث، سچائی کے ساتھ اور ادائے امانت کے ساتھ۔ اگر یہ حدیث آپ مانتے ہیں کہ خدا نے جس نبی کو بھیجا سچائی کے ساتھ بھیجا اور ادائے امانت کے ساتھ بھیجا، تو اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو نبی کی جگہ پر بیٹھے گا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، جو نبی کی جگہ پر آئے گا، جو کار رسالت کو سنبھالے گا، جو جانشین رسول ہوگا، جو جانشین پیغمبر ہوگا، اس کی زبان پر کوئی غلط بات نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ میں مسلمانوں سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ جس کو چاہے خلیفہ بنائیں، سقیفہ میں بنائیں یا کہیں اور بنائیں یا آج بنائیں، پیغمبر کی یہ حدیث یا مولا کی یہ حدیث کہ جو بھی نبی آیا ہے وہ صدق حدیث زبان کا سچا ہے اور امانت داری کا اپنے زمانے میں سب سے بڑا ہے۔ جو آدمی علی کے مقابلے میں ایسا مل جائے اور مولا کائنات سے بہتر مل جائے، اسے لے آؤ، آج پوری ملت شیعہ اسے خلیفہ تسلیم کر لے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا موضوع گاڑا پڑ رہا ہے لیکن آپ سنیں
کبھی کبھی فضائل علی اس اینگل سے بھی سنیے گا ذرا. مولا کے فضائل اب پڑھنے جانا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے کہ دیکھیں ہمارے مولا کی فضیلت کیا ہے. تلوار چلانا تو بہت سبوں کو آتا ہے، لیکن اس زمانے میں قلم چلانا یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، صرف علی کا کام تھا. تو مولا کائنات نے کیا امانت داری رکھی. مولا کائنات کی زندگی آپ نے سنی ہے، مسلسل فضائل سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک ذرا نئے اینگل سے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہاں سے شروع کروں؟ مولا کی زندگی میں ہر پہلو، ہر انداز، ہر جگہ امانت داری پائی جاتی. جب مولا کو ظاہری حکومت ملی، توجہ فرمائیں گے عزیزان کرام، جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی اور وہ کینڈیڈیٹ، وہ لوگ جنہوں نے مولا کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا تھا. آج کی دنیا میں جب گورنمنٹ بنتی ہے تو جو پارٹی لیڈر کے دائیں بائیں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں، جیسے گورنمنٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے فلاں منسٹری ہمیں چاہیے، فلاں منسٹری ہمیں چاہیے. اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ایک منسٹری 2-4 میں تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. آج کا ماحول تو آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح جنگ ہوتی ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے، ہمیں کتنی منسٹریاں مل جائیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پولیٹکس میں، یہ ہمیشہ سے آ رہی ہے. جب مولا کائنات تخت حکومت پر آئے اور ظاہری خلافت آپ کو ملی تو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ 2-4 منسٹریاں تو ہمیں مل جائے گی. جو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اپنے کو مولا کائنات کا سمجھتے تھے اور کہتے تھے، طلحہ اور زبیر دونوں نے طے کیا کہ ایک بصرہ کی حکومت لے لے، ایک کوفہ کی حکومت لے لے، کیونکہ مدینے میں تو صحرا تھا، جنگل تھا، وہاں کوئی انکم نہیں تھی. مگر دریائے فرات جہاں بہ رہا ہو، جہاں سمندر کا کنارہ ہو، جہاں کھجوروں کے باغات ہوں، ایسی بہترین علاقے کی حکومت جہاں درہم و دینار اور سکوں کی بارش ہو رہی ہو، اس سے بہتر اور حکومت کیا ہو سکتی ہے. لہذا دونوں نے طے کیا کہ اب تو علی کی حکومت بن گئی، پکی ہو گئی، حکومت پر بیٹھ گئے، تخت حکومت پر بیٹھ گئے. چلو مولا کے پاس. اور کیا کہیں گے؟ واقعہ بزرگوں کا سنا ہوا ہے، صرف بچوں کو اپنے ساتھیوں کو سنانا ہے. توجہ فرمائیں. مولا کے پاس آئے اور آ کے کیا ڈیمانڈ رکھیں گے؟ ایک کو بصرے کا بنا دیجیے، ایک کو حکومت کوفے کا بنا دیے، جو جس کو بنا دے کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم کمپرومائز کر لیں گے. مولا کائنات، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات اس وقت بیت المال میں خزانے میں بیٹھے ہوئے حساب کتاب کر رہے تھے. دونوں آئے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے. مولا کائنات نے ان کو بٹھا لیا. رجسٹر کھلا ہوا ہے بیت المال کا بھی، دوسرا تیسرا 2-4 ہی دن ہوئے اور مولا کائنات حساب لکھ رہے ہیں. حساب لکھتے لکھتے جب مولا کائنات کا حساب مکمل ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا جو لیا آیا تھا، جو باٹا تھا، سب پورا ہو گیا حساب، آپ نے جیسے رجسٹر بند کیا، پوچھا کس کام سے آئے ہیں؟ کہا کچھ پرائیویٹ معاملہ ہے، کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا کا. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مولا اٹھے اور ایک مرتبہ چراغ بجھا دیا. سیریل امام علی میں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا مولا کو چراغ بجھاتے. مولا نے چراغ بجھا دیا. بس جیسے ہی مولا نے چراغ بجھایا، ان دونوں کی امیدوں کا چراغ خود بخود بجھ گیا. نہیں سمجھے عزیزان گرامی، فضائل کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو منزل تک پہنچا کر رہوں گا، بات پوری کروں گا. علی کے فضائل سمجھیں. میدان جنگ میں تو علی کی تلوار ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے. مولا نے چراغ بجھا دیا. پوچھا کیوں آئے تھے؟ اب آئے بائیں کرنے لگے. کہا نہیں بتاؤ تو. کہا آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ بات کرنا تھی ذرا. اندھیرے میں بات نہیں ہو سکتی، اجالے میں بات ہوگی، روشنی میں بات ہوگی. لائٹ کم ہے، ایک اور جلا لیتے کم سے کم. یہی تو ہوا نا جب اتنا بڑا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ ہے. طلحہ اور زبیر ہے اپنے وقت کے، مولا کے سپورٹر ہیں. بتائیے. کہا آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ پہلے تو یہ بتائیے. کہا میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے، تم نے کہا کہ پرائیویٹ معاملہ ہے. جب معاملہ پرائیویٹ ہے تو اب یہ چراغ بیت المال کے پیسے سے جل رہا ہے. علی بیت المال کا معاملہ، بیت المال کا مال پرائیویٹ معاملے میں استعمال نہیں کر سکتا ہے. اب بتاؤ کیا چاہیے؟ کوفہ چاہیے کہ بصرہ چاہیے؟ جس علی کے یہاں بیت المال کا پبلک کا چراغ پرائیویٹ گفتگو میں نہ چلے، وہ کوفہ بصرہ کی حکومت تمہارے جیسے خائنوں کو دے دے گا. دیکھیں مجھ سے بہت سے جوانوں نے کہا مولانا یہ سنائیے وہ سنائیے. جو آپ کہیں گے سناؤں گا وہی، لیکن جس طرح میں چاہتا ہوں اور سناتا ہوں اسی طریقے سے سناؤں گا.
اور یقیناً آپ بھی اسی انداز سے سننے کے عادی بنیے۔ تو یہ کیا ہے؟ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضائل مولا کو پہچانیے۔ چھٹے امام کی حدیث کو یاد رکھیے گا کہ علی مولا بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، جانشین بنے ہیں تو کسی اور وجہ سے نہیں، بے صدق الحدیث و ادائی الامانہ، صدق حدیث کی وجہ سے بنے ہیں اور ادائے امانت کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جو رائٹ ہینڈ تھے، لیفٹ ہینڈ تھے، مولا ابھی تو حکومت مضبوط نہیں ہے، کچھ دن کے لیے بھیج دیجئے اور جب بعد میں حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ان کو ہٹا لیجئے گا۔ تو مولا یہی کہیں گے کہ علی عدالت اور ناانصافی کو یا یوں کہوں خیانت کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ایک لمحے کے لیے ان کی خیانتوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے وہ لوگ اٹھے، بغاوت کی، جس کے خلاف تھے اسی کو سپورٹ کیا اور جنگ جمل سامنے آ گئی اور جنگ جمل میں مولا کے سامنے آئے اور دونوں مولا کی تلواروں سے مارے گئے۔ سمجھے علی کا کردار کیا ہے؟ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ دیکھو علی کے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھو کردار کا کتنا ایماندار ہے۔ اگر مومن ہے تو سلمان کو، ابو ذر کو، جو بھی ہوگا علی گورنری دیں گے، اور اگر مومن ایماندار امانت دار نہیں ہے جو برابر میں بیٹھا ہو، چاہے کہیں بیٹھا ہو، علی کی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ مولا کائنات کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ظاہری خلافت کا ہے۔ اب میں شب ہجرت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، لیکن ایک اشارہ پھر جہاں سے واقعاً مولا کی زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ شب ہجرت میں مولا کائنات کہاں ہے؟ بستر پیغمبر پر، اور پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اے علی جب تک ان امانتوں کو نہ پہنچا دینا میرے پاس واپس نہ آنا۔ عزیزان گرامی پورا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے، صرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ مولا کائنات کی امانتداری کا بہت حساس موڑ ہے یہ۔ پہلی مرتبہ مولا کائنات کو کوئی اتنی بڑی اس طرح کی ذمہ داری دی گئی۔ پیغمبر ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ غار ثور میں۔ پیغمبر کے ساتھ میں ایک بڑے صحابی بھی موجود، نام آپ سب جانتے ہیں، بڑے صحابی جو بعد میں خلیفہ اول بنا گئے وہ بھی موجود۔ اور غار ثور میں ہوا کیا کہ جیسے ہی پیغمبر غار میں گئے، گفا میں گئے، خدا نے حفاظت کے لیے مکڑی سے کہا، فوراً اس نے جالا بن دیا، کبوتری آئے، اس نے گھونسلہ بنایا اور اس کے بعد اس میں انڈے بھی دے دیے، اور بھی پروردگار نے دوسرے انتظام کر دیے اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے۔ بس عزیزان گرامی میں کہوں گا یا اللہ یہ عجیب انتظام ہے۔ آج صرف پیغمبر کی جان کو خطرہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، صرف پیغمبر کی جان کو خطرہ نہیں ہے، یہ تیرے حبیب ہے، یہ تو ابھی غار میں ابھی تو کوئی آیا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ میں تو ایک محترم صحابی بھی ہے جو کم سے کم کچھ تو سیکورٹی دے سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو کم سے کم کچھ تو سیکورٹی دے سکتے ہیں۔ پروردگار جو پیغمبر کے بستر کے اوپر سویا ہوا ہے، یہاں بھی تو کوئی مکڑی کا جالا چاہیے، یہاں بھی تو کم سے کم کسی صحابی با وفا کو بھیج دے، یار غار کو بھیج دے۔ نہیں عزیزان گرامی توجہ نہیں فرمائی۔ جہاں گھر 40 تلواروں سے گھرا ہوا ہو، 40 جوان قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوں، جو وہاں بستر پیغمبر پہ سو رہا ہے اس کو زیادہ خطرہ ہے یا پیغمبر ابھی غار میں پہنچے پیغمبر کی جان کو زیادہ خطرہ ہے؟ بس عزیزان گرامی تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات کے پاس کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی سپورٹر نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، علی چین سے سو رہے تھے، بس پیغمبر کی حفاظت کے لیے صحابی کم سے کم موجود تو تھا، لیکن پیغمبر یہی کہیں گے خدا نے مکڑی کا انتظام اس لیے کیا کہ جب سانپ دیکھ کے دم نکل رہا ہو تو کسی بہادر کو اور قریش کے سپاہیوں کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ لہذا یہ سمجھو کہ مکڑی کا جالا ان کے بازوؤں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لیکن میں کہوں گا پروردگار جو تلواروں میں سویا ہوا ہے اس کی جان کا کیا ہوگا؟ خدا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انتظام میں کرنے والا ہوں، یہ میرے دین پر قربانی دینے کے لیے پیغمبر کی امانت کی حفاظت کے لیے سویا ہے۔ لہذا جبرائیل اور میکائیل سے کہا میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، بتاؤ کون اپنی جان دوسرے پر قربان کرے گا؟ دونوں نے سوچ کے کہا پروردگار چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر لے۔ خدا نے کہا کیوں
کیوں نہیں ہو جاتے اس جیسے جو زمین پر اپنے بھائی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بستر پر سویا ہوا ہے؟ بس یہ کہتے ہی خدا نے حکم دیا کہ جاؤ نیچے جاؤ. اب دونوں فرشتے زمین پر آئے, مولا بستر پر سو رہے ہیں, فرشتے حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. یہ ہے مولا کائنات, یہ ہے عظمت علی, یہ ہے امیر المومنین کی امانت داری. اس کے آگے سنیں گے آپ. مولا کی کتنی جنگیں سنی ہیں آپ نے, لیکن آج مجھ سے بھی سن لیجیے. جب کبھی بھی فضائل مولا کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ میثم کی زبان پر فضائل تھے, اور جب کبھی بھی دعائے مولا کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب کو دعائے کمیل یاد آتی ہے. لیکن آج زبان کمیل سے بھی مولا کے فضائل سن لیجئے. جنگ خندق, پوری جنگ آپ کے نظروں کے سامنے ہے. عمرو ابن عبدود, تاریخ کا مشہور بہادر لڑاکا, کفار قریش کی جنگ احزاب جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے, بیچ میں خندق تھی. 10,000 کی فوج میں سے خندق کو پار کر کے جو آیا وہ یہی ایک اکیلا تھا. جو کام قریش کے بڑے بڑے سپاہی نہیں کر سکے. توجہ فرمائے کیا ہے عمرو ابن عبدود, جو خندق پار کر کے آیا وہی ایک اکیلا تھا. 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ خندق اتنی چوڑی تھی کہ کسی کا گھوڑا نہیں کود پایا. 2-4 نے کودنے کی کوشش کیا, کسی نے ہمت ہی نہیں کی. لیکن عزیزان کرام ایک وجہ یہ معقول ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ دوسری وجہ بھی تھی, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر سپاہی اور بہادر یہ سوچ رہا ہوگا کہ گھوڑا تو کود جائے گا, لیکن اگر کود کے ادھر چلے گئے تو پھر واپس کیسے کودائیں گے, یہ سوچنا مشکل تھا. لہذا وہ کود کے گیا. پیغمبر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے اور کود کے آیا گرجا بجلی کی طرح. مسلمانوں کون ہے جو نکل کے آئے گا؟ کہتے ہیں کہ اتنا آگے بڑھا, اتنا آگے بڑھا, اتنی جسارت کی اس نے کہ آگے آخر میں پیغمبر کے خیمے میں نیزہ مار دیا. مسلمانوں باہر نکلو, تم تو کہتے ہو کہ مار ڈالو گے تو جنت میں مجاہد مانے جاؤ گے, فاتح مانے جاؤ گے, شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. تو پیغمبر نے کہا کہ لمن الکلب, اس کتے کے مقابلے میں جانے والا کون ہے؟ مولا کائنات اٹھے, کہا بیٹھ جاؤ. پھر پیغمبر نے کہا اس کے مقابلے میں جانے والا کون ہے؟ پھر مولا کائنات اٹھے, پھر پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک بزرگ بولے, بزرگ سے چھوٹے تھوڑے سے, کہ یا رسول اللہ یہ تو ہزاروں کے مقابلے میں, 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہے, اس سے لڑنے کون جائے گا؟ یعنی جو جا بھی رہا اسے بھی ڈرا دیا. جو جانے کی ہمت کوشش کر رہا ہوگا, اٹھنے کا حوصلہ کر رہا, اسے بھی ڈرا دیا. تو 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے, ایک کیسے جائے گا؟ بس عزیزان گرامی مجھے پوری خندق نہیں پڑھنا, اپنی منزل تک پہنچنا ہے. ہوا کیا؟ مولا کائنات پھر اٹھے, پیغمبر نے اجازت دی, باقاعدہ دعا کی اور جناب مولا کائنات کو بھیجا. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی. اور مولا کائنات گئے, پوری جنگ خندق آپ کی نظروں کے سامنے ہے. جب مولا کائنات گئے اور جا کے اس سے جنگ کی, بہرحال بہادر تھا, سپاہی تھا, لڑاکا تھا, لڑنے والا تھا, اپنے زمانے کا نامی گرامی پہلوان تھا. روایت کہتی ہے کہ لڑتے لڑتے اتنی زبردست جنگ ہوئی کہ دھول اڑنے لگی. دونوں سپاہی مجاہد, دونوں لڑنے والے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ ہو رہی. اور اس کے بعد دھول چھٹی تو معلوم ہوا کہ ہاں ابھی لڑائی ہو رہی. لیکن ایک منظر مسلمانوں نے یہ دیکھا, چاروں طرف سے ہر ایک کی نگاہیں لڑی ہوئی ہیں, نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے جنگ ہو رہی ہے, علی کیا کر رہے ہیں. اور کچھ تو انتظار میں ہوں گے کہ عمرو ابن عبدود کام کرے تو ہماری نوبت آ جائے. بس روایت کہتی ہے کہ مولا اس کے سینے کے اوپر بیٹھے. جیسے ہی مولا نے اس کا سر قلم کرنا چاہا, اس نے بدتمیزی کی, مولا کی طرف تھوکا. کیا ہے اس کے بعد؟ مولا سینے سے اتر آئے. یا رسول اللہ, علی نے غضب کر دیا, اتنے بڑے پہلوان کو قابو میں کرنے کے بعد سینے سے اتر آئے.
تو عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا کہ علی سے پوچھ لینا، علی سے پوچھ لو، یا علی تم سینے سے اترے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جب میں اس کے سر کے اوپر تلوار چلا رہا تھا، اس کا سر کاٹنے جا رہا تھا، اس نے میری شان میں گستاخی کی، میرے اوپر تھوک دیا، جب میرے اوپر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، جو جنگ میں قربتاً اللہ کر رہا تھا، اللہ کے لیے کر رہا تھا، اس میں میرا نفس شریک ہو گیا، یہ تلوار میرے ہاتھ میں جو ہے، لوگ اسے علی کی تلوار کہتے ہیں، علی اپنی نہیں سمجھتا، یہ تو آسمان سے مجھے ملی ہے، میرے ہاتھ میں امانت ہے، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، اسے ید اللہ آپ نے کہا ہے، لہذا یہ ہاتھ میرے لیے نہیں اٹھ سکتا، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ کو کیا ہوا؟ کہا میں ٹہلتا رہا، توجہ فرمائیے گا، میں ٹہلتا رہا، اپنے نفس کو ٹھنڈا کر لیا، اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیا، جب اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیا تب اس کا سر قلم کیا۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا دنیا یہ سوچتی ہے کہ جنگ لڑائی کا نام ہے، دشمن کے سر قلم کرنے کا نام ہے، علی بتا رہے ہیں کہ علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس میں بھی خیانت نہیں ہو سکتی۔ نہیں آپ نہیں پہنچے، توجہ فرمائیں گے، چراغ مولا نے بجھایا تو کم سے کم چراغ تو جل رہا تھا۔ آج کے بدتینت مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا نے پرائیویٹ گفتگو چراغ کی روشنی میں کی تھی، مگر گردن کاٹنے والے علی ہیں، کٹوانے والا عمرو ابن عبد ود ہے۔ مسلمان تو میلوں دور کھڑے ہوئے کہیں ہماری نوبت نہ آ جائے، توجہ فرمائیے گا۔ تو کاٹنے والے علی اور سامنے وہ موجود ہے، علی کے مولا کے درمیان میں اور قاتل مقتول اور قتل ہونے والے کے درمیان میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ علی کے دل کا راز کون جاننے والا ہے؟ لیکن مولا بتانے والے ہیں کہ دیکھو جو کام خدا کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، میں اپنے نفس کو شامل نہیں ہونے دیتا۔ علی کی جنگ اور تلوار بھی عبادت کے لیے چلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ مل جل کے نعرہ لگائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ابھی جنگ خندق کی تاریخ مکمل نہیں ہوئی، میرے جوان آخر تک سنے۔ علی کیا ہے، عظمت علی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا نہ شامل ہو جاتا۔ جب علی قتل کر کے چلے آئے تو تاریخ والوں نے خاص طور سے لکھا، مورخین نے لکھا کہ مولا نے نہ اس کا خود اٹھایا، نہ تلوار اٹھائی، نہ اس کی ڈھال اٹھائی، اور جب مولا چلے آئے تو اس کی بہن روتی ہوئی چلی کہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا پہلوان مارا گیا۔ جب روتی ہوئی بہن بھائی کے جنازے پر پہنچی تو ایک مرتبہ آنسوؤں کو پوچھا، ما قتلہ الا کفون کریم، اس کو قتل کرنے والا کوئی پس اور ایسا آدمی نہیں تھا، بلکہ کسی کریم آدمی کے ہاتھ مارا گیا۔ علی کے ہاتھ سے مرنا بھی لوگوں کے لیے فخر کی بات بن جایا کرتا ہے۔ قتل ہونے والے بہادر کی بہن گواہی دے رہی ہے کہ قتل کرنے والا کوئی پس لئیم انسان نہیں ہے بلکہ شریف انسان ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو بھی جس نے بھی قتل کیا، نہ تلوار اٹھائی، نہ ڈھال اٹھائی، نہ کچھ اٹھایا، کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف سر لے کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کا سر کاٹا ہے اسے مال دنیا کی لالچ نہیں ہے، مال غنیمت کے لیے لڑنے والے اور ہوتے ہیں، خدا کے لیے سر کاٹنے والا علی ہوتا ہے۔ مل جل کے ایک ہی نعرہ لگائیں، میں انشاءاللہ پورے فضائل سنا کے اتروں گا، لیکن مل جل کے لگائیں۔
کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، جنگ احد میں سارے صحابہ بھاگ گئے، کوئی 2 دن کے بعد آیا، کوئی 3 دن کے بعد آیا، کوئی پہاڑ کے اوپر نظر آیا، علی کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کیوں بھاگے؟ وجہ یہ تھی کہ سب مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ جب مال غنیمت انسان لوٹتا ہے تو تلوار رکھ دیتا ہے۔ جس علی کو عمرو ابن عبدود کی تلوار کی ضرورت نہ ہو، عمرو ابن عبدود کی زرہ کی ضرورت نہ ہو، جو سونے کی تھی، قیمتی تھی، وہ جنگ احد میں مال غنیمت کیا لوٹتے؟ جس کے پاس تلوار تھی وہ لڑتا رہا، جو تلوار لوٹتا رہا وہ بھاگتا رہا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ دنیا میں بہادر بہت ملیں گے، تلوار چلانے والے ایک سے ایک ہیں۔ اگر علی مولا کا نام تلوار چلانے والا ہے، مولا کا کمال صرف تلوار چلانا ہے، تو دنیا میں نہ جانے ایک سے ایک تلوار چلانے والے موجود ہیں اور موجود تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا سے بڑے تھے، لیکن تھے کچھ نہ کچھ۔ خود یہ بھی تھا اس زمانے میں جو مارا گیا مولا کے ہاتھ۔ تو تلوار چلانا کسی بھی جاہل کو، ہٹے کٹے کو آپ سکھا دیے جنگ فنون حرب و جنگ، وہ نہ جانے کتنوں کے مقابلے میں اکیلا لڑے گا جبکہ کچھ نہیں جانتا۔ تو تلوار چلانا صرف کمال نہیں ہے، جو تلوار جس سے ملی ہے، جو امانت جس کی ہے، اس امانت کے مطابق اس کا استعمال کرنا، یہ کمال کردار ہے۔ ابھی متوجہ نہیں ہوئے عزیزان گرامی، جنگ صفین ہو رہی، لیلۃ الحریر ہے، آپ نے سب دیکھا ہے سیریل میں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جنگ لیلۃ الحریر، جنگ صفین میں پوری رات جنگ ہوتی رہی۔ مولا جب کسی کو قتل کرتے ہیں تکبیر کہتے ہیں۔ ادھر مالک اشتر نے دیکھا کہ آج استاد اور شاگرد کا مقابلہ ہے، آج میری تلوار بھی اچھی چل رہی ہے، آج میں بھی فارم میں ہوں۔ جس کو یہ مارتے ہیں یہ بھی گنتے جاتے ہیں کس نے وہ مارا۔ مولا کائنات کی تکبیروں کو لوگ گن رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے علی کتنوں کو مار رہے ہیں۔ جب صبح جنگ ختم ہوئی اور صبح ہوئی، مالک آئے مسکراتے ہوئے، مولا جتنوں کو آپ نے مارا ہے یہ آپ کا شاگرد بھی آج پہنچ گیا، میں نے بھی اتنوں کو مارا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، میں نے بھی اتنوں کو مارا۔ کہا مالک توبہ کرو۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا تمہاری تلوار اس پہ چل رہی تھی، جو سامنے آ جاتا تھا تم کاٹ دیتے تھے، لیکن جب میرے کوئی سامنے آتا تھا میں دیکھتا تھا اس کی نسل میں کوئی مسلمان ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نقطہ تو آپ یہاں تک سنتے آئے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مولا اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلوار چلائیے، تعداد بڑھائیے۔ علی کہنا چاہتے ہیں اس کی نسل میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہونے والا ہے، یہ توحید کی امانت ہے، یہ خدا کی امانت ہے۔ علی امانت میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مجھے یہ ذوالفقار ملی ہے، مجھے یہ تلوار وہاں سے ملی ہے، آسمان سے آئی ہے، یہ ہر جگہ نہیں چل سکتی، ہر ایک کے اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ میں نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتا ہوں، میں امانتوں کا خیال رکھ کے تلوار چلاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی امانت میرے ہاتھ سے ختم ہو جائے اور ایک مسلمان جو پیدا ہونے والا ہے وہ میرے ہاتھ سے کٹ جائے۔ عزیزان گرامی، آج لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو رہے ہیں، فلاں مسلمان ہو گئے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو کل دشمنان علی میں تھے اور آج کنورٹ ہو گئے۔ اگر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے قاتلان اہل بیت، مجرم حجاج جیسا آدمی، حجاج کی نسل میں حجاج کا پوتا یا پوتے کا بیٹا اپنے وقت کے عظیم ترین شاعر اہل بیت تھے۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنے متوکل اپنے زمانے کا یزید، جس نے قبر امام حسین کو حل چلوایا تھا، نہر کا پانی جاری کیا تھا، اسی متوکل کا بیٹا اس کا سر قلم کرتا ہے صرف محبت اہل بیت میں۔ تو عزیزان گرامی، آج جو مسلمان کنورٹ ہو کے جنت کی طرف آ رہے ہیں،
جو کل دشمنان اہل بیت میں تھے، جنگ صفین میں تھے، میں یہی کہوں گا علی کا شکر ادا کرو کہ اگر علی کو امانت داری کا خیال نہ ہوتا تو آپ کا وجود بھی نہ ہوتا۔ علی نے تلوار بچا لی تو یہ مسلمان سامنے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ اس کا نام ہے امانت داری، اس کا نام ہے علی۔ یہ ہے ذات اور جوہر مولا کائنات کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات کو خلافت پیغمبر ملی ہے، جانشینی پیغمبر ملی ہے۔ پیغمبر مولا کائنات کو اتنا دوست رکھتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں۔ بہت سی تاریخ ہے عزیزان گرامی، کہاں تک تفصیل میں جاؤں۔ آئیے ایک اور امانت کا تذکرہ کر دوں اور بس اپنے بیان کو مکمل کر دوں۔ کیسی امانت، جب پیغمبر اکرم شب ہجرت لوگوں کے سونا چاندی روپے دینار جو کچھ بھی رہے ہوں وہ مولا کائنات کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو پیغمبر کی جو سب سے بڑی امانت ہوگی وہ کیا کسی اور کو دے دیں گے؟ توجہ فرمائیں گے۔ مولا کے حوالے جب شب ہجرت میں لوگوں کے یہ عام چیزیں پیغمبر نے دی، اور میں واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے پیغمبر کی امانت داری کی لاج رکھی تھی مولا کائنات نے شب ہجرت، اور بعد میں لوگوں تک پہنچایا تھا۔ سارا پروپیگنڈا جو بھی سازش کی تھی اس کو بے نقاب کر دیا تھا، دشمن ذلیل ہوا تھا۔ لیکن اگر کوئی بڑی امانت ہے تو کیا پیغمبر ہر ایک کے حوالے کر کے چلے جائیں گے؟ ایک اور منزل سنیں آپ کہ جو کوئی بھی سورہ آیا، ابھی شام کی مجلس میں بچوں سے میں گفتگو کر رہا تھا، جو کوئی بھی سورہ آیا اس کی تبلیغ کون کر رہا ہے؟ پیغمبر اکرم خود پڑھا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، خود سنا رہے ہیں۔ لیکن صرف ایک سورہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو آیا تو مدینے میں نازل ہوا لیکن اس کی تبلیغ مدینے میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تبلیغ مکے میں ہوئی۔ توجہ فرمائیے گا ذہن میں۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ وہی سورہ ہے جس کو سورہ برات یا سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی تاریخ کیا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا جس میں کفار قریش مشرکین جو اسلام کے دشمن تھے ان کے بائیکاٹ کا اعلان تھا اور ان سے الگ ہونے کا اعلان تھا۔ مکے میں ان کی نو انٹری کا اس دن سے بورڈ لگنے والا تھا۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے یہ سورہ ابو بکر نے قحافہ صاحب کو دیا کہ جاؤ اس سورے کو کفار قریش کے درمیان میں مکے کے میں جب جانا حج کے دوران لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا۔ جب یہ راستے میں پہنچے تو ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ سورہ برات یا آپ خود پہنچائیں گے اور رجل من کا یا وہ مرد پہنچائے گا جس کا تعلق آپ سے ہو۔ سنیے گا، یا وہ پہنچائے گا جس کا تعلق آپ سے ہو۔ بس پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا اسپیڈ سے جاؤ اس سے پہلے کہ وہ مکے پہنچے، ان کے مکے پہنچنے سے پہلے ان سے سورہ برات لے لو اور حج کے موقع پر کفار قریش کے درمیان میں لوگوں کے بیچ میں اس سورہ کی تبلیغ کر دینا۔ بس عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات پہنچے، ان سے کہا مجھے سورہ واپس کرو، مجھے سورہ دو۔ اب جو انہوں نے صورتحال سمجھی، اب روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ پہلی خدمت ملی تھی وہ بھی آپ نے محروم کر دیا۔ کہا میں نے محروم نہیں کیا ہے، جس نے سورہ بھیجا تھا اس نے تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور روایت کہتی ہے مولا کائنات آئے، کفار قریش کے درمیان میں جہاں سب دشمن تھے، جہاں سب قاتل تھے، جہاں سب لڑنے والے تھے، ان کے درمیان میں سورہ برات کی تبلیغ کی اور اعلان کر دیا کہ اب تمہارے لیے نو انٹری ہے، جتنے حدود جتنے معاہدے ہیں اس کے بعد کوئی مکے میں نہیں آ سکتا۔ برات کا اعلان کیا۔ عزیزان گرامی آپ نے پہچانا کہ رسول جب ایک سورہ کی تبلیغ کا مرحلہ آیا کہا کوئی ایسا امین چاہیے، یا رسول ہو سکتا ہے یا رسول جیسا ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولا کائنات نے جا کے سورہ کی تبلیغ کی اور پورے کفار قریش کو پتہ چل گیا کہ سورہ برات کیا ہے، آج سے اسلام کے نئے احکام ہمارے لیے کیا لاگو ہونے والے ہیں۔
بس عزیزان گرامی، یہ ہے امانت داری مولا کائنات جس کی وجہ سے پیغمبر کے اتنے نزدیک آئے ہیں۔ آئیے ایک اور امانت کا تذکرہ کر دوں تاکہ آپ کے جوش ولا میں اور طغیانی پیدا ہو جائے اور آپ کا جوش ولا اور بلند ہو جائے۔ تو جب معمولی امانتیں پیغمبر نے حوالے نہیں کی تو جو پیغمبر کی عظیم امانت ہے وہ کسی کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہے پیغمبر کی عظیم امانت؟ جناب جبرائیل کا نام آپ نے سنا ہے، سردار ملائک، فرشتوں کا سردار، روح الامین، جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ واقعاً قابل احترام عظیم فرشتہ ہے پروردگار کا، جو آسمان سے کتاب خدا لے کر نازل ہو رہا ہے۔ نزلہ بہر روح الامین، اس دن میں قرآن کی گفتگو میں اور جناب جبرائیل کے تذکرے میں بتا چکا ہوں کہ جبرائیل امین کی امانت داری کس منزل کے اوپر ہے۔ اتنا عظیم فرشتہ، لیکن تاریخ میں 2 جگہ ایسی ملتی ہیں کہ جہاں یہ فرشتہ بھی، یہ روح الامین بھی وہاں تک نہیں پہنچتا ہوا دکھائی دیتا۔ جانتے ہیں آپ، اتنا عظیم فرشتہ جو کتاب خدا قرآن جیسی عظیم معجزہ کتاب وحی الہی لے کر مسلسل پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں، 2 منزلیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں جبرائیل کا نام و نشان نہیں ملتا یا جناب جبرائیل کی قربت نہیں ملتی۔ پہلی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے جو معراج کا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ معراج کا واقعہ کہ جب پیغمبر آگے بڑھنے لگے، کہا آؤ جبرائیل چلو، کہا نہیں، اگر ایک پور بھی آگے بڑھ جاؤں، ذرا سا بھی آگے اپنی حد سے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں گے۔ پیغمبر معراج میں پہنچے تو وہاں لہجہ علی سنائی دیا، توجہ فرمائیے گا، وہاں لہجہ علی میں خدا نے گفتگو کی، خدا نے باتیں کی، مجھے معراج نہیں پڑھنا ہے۔ پھر پیغمبر جب جنت میں پہنچے، ایک وہ منزل آئی جہاں ایک سیب دکھائی دیا، کہا اے جبرائیل یہ سیب کیسا ہے، مجھے کچھ اس سے انسیت اور محبت حاصل ہو رہی۔ کہا یہ راز الہی ہے، آپ کو معراج پہ اسی سیب کے لیے بلایا گیا ہے، ہاتھ بڑھائیے اور اس سیب کو توڑ لیجئے۔ بس عزیزان گرامی، جہاں تک جبرائیل نہ پہنچ سکے یا علی کا لہجہ ہوتا ہے یا سیب جنت ہوتا ہے۔ نہیں، واضح نہیں ہوئی میرے جوانوں کے لیے بات، یہ سیب جنت ہے کیا؟ جو سیب کلو 80 روپے 50 روپے 100 روپے کلو ہم کھاتے ہیں وہی سیب ہے یا یہ سیب جنت ہے؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے وہ سیب لیا، پیغمبر کے پاس وہ سیب آیا، آدھا سیب آپ نے خود تناول فرمایا، آدھا سیب آپ نے جناب خدیجہ کے حوالے کیا، جناب خدیجہ نے اس کو کھایا، اور جب یہ سیب اپنی جگہ پر اپنی اصل شکل میں آیا تو پیغمبر کو خدا نے ایک چاند جیسی بیٹی فاطمہ کبریٰ عطا کی۔ فاطمہ زہرا عطا کی۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ نہیں پہنچے۔ یہ سیب جنت کیا تھا؟ پروردگار نے اس میں نور فاطمہ رکھا تھا۔ اب آپ نے پہچانا، جبرائیل 2 جگہ نہیں پہنچ سکے، جہاں علی کا لہجہ تھا وہاں جبرائیل کی رسائی نہیں تھی، جہاں نور فاطمہ تھا وہاں جبرائیل کی رسائی نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔